حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی کو پالنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ گھر میں بلی کے ساتھ یہ کام کبھی نہ کرنا ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بلیوں کا مقام اور قدر ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں اسلام میں قابل احترام جانور ہیں اور انہیں بہترین پالتو جانور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کی تعریف کی گئی ہے۔ انہیں گھروں اور مساجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ثقافت میں بلیوں کی اہمیت ہے۔ اسلام میں بلیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے، ان کی قدر کرنے اور پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پالتو بلی رکھنے سے آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک بلی سے محبت کرتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ معزہ یا معزہ عربی معزہ ان کی پسندیدہ بلی تھی، البتہ حدیث میں اس خاص بلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلی کے متعلق احادیث ذکر بیان کی گئی ہیں کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگی، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ بلیاں بظاہر ہمیں سوتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ بین جہتی مخلوق یہ ہیں، یعنی کہ وہ مخلوق جن کا ذہن سونے کے دوران مادی دنیا سے نکل کر روحانی دنیا میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ باقاعدگی سے ان مقامات کا دورہ کرتا ہے جہاں تک ہمارا ذہن نہیں جا سکتا، کیونکہ علم روح انسانی کے مطابق دو طرح کی دنیا وجود رکھتی ہیں، ایک مادی دنیا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک روحانی دنیا جسے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ صرف محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی آنکھ صرف ایک محدود حد تک دیکھ سکتی ہے جبکہ بلیاں تابکاری شعاؤں سے لے کر نشریاتی شعاؤں تک دیکھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اثرات، روحیں، شیاطین اور بہت کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جس طرح سے کتے مادی دنیا میں ہماری نگرانی کرنے والے ہیں بلکہ اسی طرح بلیاں روحانی دنیا میں ہماری محافظ ہیں، اور اسی لیے قدیم مصری تہذیب میں بلیوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے زیادہ پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، بعد ازاں ان کو انسان دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق مغرب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ۔ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے تو یہ عمل نہ صرف بلی کو خوش کرے گا بلکہ ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے اور ظلم سے باز رہنا چاہیے۔ اسلام کے جامع مذہب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جسم فروش عورت نے سخت گرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا۔ اس عورت نے اپنے چمڑے کے خف سے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ آدمی جو کھیتی کرتا ہے یا باغ لگاتا ہے اور اس کی کھیتی اور درخت سے کوئی جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے یا چگ لیتا ہے تو اس میں بھی مالک کو ثواب ملتا ہے، خواہ صاحب کھیت اور درخت والے کو اس کا علم نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس درخت یا کھیتی میں سے کوئی چڑیا یا آدمی یا جانور کھاتا ہے تو اس لگانے والے یا بونے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جانور کو قتل کر کے یوں ہی پھینک دینا، اس سے فائدہ حاصل نہ کرنا، اس کو کام میں نہ لانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذبح کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چڑیا یا کسی بھی جانور کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کر کے کھاؤ، نہ یہ کہ اس کا سر کاٹ کر اسے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بلا فائدہ قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے بیکار قتل کیا اور مجھے فائدے کے لیے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے انتفاع جائز قرار دیا ہے۔ ایسے جانوروں کو ذبح کرنا شریعت کے منشا کے عین مطابق ہے اور اس میں بے راہ روی اور ظلم و زیادتی ناروا اور غیر درست ہے۔ ذبح کے سلسلے میں چند فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے چند آداب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح ذبح کرے۔ نمبر 2، ذبح سے پہلے چھری تیز کر لے۔ نمبر 3، ذبح کے جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد کھال اتارے۔ نمبر 4، قربانی کے لیے جانور کو گھسیٹ کر مت لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے فرمایا، اس کو موت کے لیے لے جاؤ اچھے طریقے سے۔ نمبر 5، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔
کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 6، ذبح کرنے والا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ نمبر 7، ذبح کے لیے جانور کو بے دردی سے نہ گرائے۔ دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ جن کے حق میں بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آپ کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ جانوروں کو، ہوا کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ جانوروں کی زبان بھی بول لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتے کو مارنے والے شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ وقت اور نبی میرے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلدی کرو، ابھی اور اسی وقت گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر سارا کا سارا گاؤں ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا، لوگوں، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان جانوروں کی خدمت کرنا، ان پرندوں کو پانی پلانا، انہیں دانہ ڈالنا، ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار درویشوں کو دیکھا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، جن کی ساری رات عبادات میں گزرتی ہیں، لیکن ان پرندوں اور جانوروں سے لی گئی بد دعا نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے پرندے اور جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1، کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رہتا ہے، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ کبوتر جب نیند سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر پورا دن یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو پرواز کرتے وقت بھی یہ اللہ پڑھتا ہی جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے، ادھر سے پرواز بڑھتی جاتی ہے۔ پرواز کرتا کرتا بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بہت بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا، نمبر 2، میں نے بہت سے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا، درویشوں کو دیکھا، بہت بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، دعا ان کی بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بلی جس کے حق میں بد دعا کرتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلی پر ظلم نہ کیا کرو، بلی کو مارا مت کرو، اگر ہو سکے بلی کو دودھ پلایا کرو، اس سے دوا لینے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اس سے تم بد دعا لوگے تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بلی پر تشدد کرو گے تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، تمہارے گھر کو پریشانیاں گھیریں گی۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے ایک شہر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلی روزانہ آتی، کبھی دودھ پی کے جاتی، کبھی روٹی کھا کے جاتی۔ اس بلی نے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے مالک کو غصہ آیا، وہ بلی پر برس پڑا۔ بلی کو اس نے بڑی مشکل سے پکڑا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بلی کو مارا، پیٹا، اس قدر پیٹا کہ وہ وہیں بیچاری تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ تڑپتی اس تشدد میں بلی نے اللہ سے کوئی بد دعا کی ہوگی، اس کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس گھر میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، عین اسی وقت اس بچے کی عقلی توازن جاتی رہی، بچہ فوراً پاگل ہو گیا، اور ابھی بھی وہ پاگل زندہ ہے۔ انہوں نے بہت علاج کروائے،
دنیا چھان ماری، اس کا کوئی علاج نہیں مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا، ایک عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حال میں باندھ رکھا تھا کہ نہ تو یہ بلی کو دودھ پلاتی تھی، نہ تو یہ بلی کو پانی پلاتی تھی، اور بلی وہیں پیاس سے تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ بلی کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ بس بلی کی بد دعا نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا نمبر 3، چڑیا۔ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، چڑیا کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی پرندے کے اندر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 3 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، چڑیا معصوم سی ہے، چالاک نہیں ہے، چڑیا کسی سے لڑتی نہیں، چڑیا کسی سے جھگڑتی نہیں۔ فرمایا چڑیا کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک عبادت گزار شخص سے بھی بڑھ کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ چڑیا کامل ایمان رکھنے والی ہوتی ہے، کل کے لیے آج کے دن میں کوئی دانہ پانی اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھتی کہ یہ کل کھاؤں گی، کیونکہ چڑیا کا ایمان ہے، یقین ہے اگر اللہ نے مجھے کل تک زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق ضرور دے گا۔ فرمایا تیسری خصوصیت، چڑیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، لوگ اسے مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اسے مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بہت سے واقعات اس طرح کے پڑے ہیں جنہوں نے کتوں پر ظلم کیا، کتوں کو مارا۔ کتوں پر ظلم کرنا ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ کتوں پر کیے ظلم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جنہوں نے کتوں سے دعائیں لیں، جنہوں نے کتوں پر رحم کیا، وہ گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ گار عورت تھی، بدکار تھی، ناچنے والی طوائف تھی، طوائف بخشی گئی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلی گئی۔ آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا اس کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے ناچتے گزاری، اس نے ایک عمل ایسا کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اگر انسان کسی پیاس سے انسان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوگا۔ فرمایا نمبر 5، چیونٹی۔ چیونٹی ایک ایسا جانور ہے جو عام سا جانور ہے۔ فرمایا چیونٹی کو پاؤں تلے نہ روندا کرو، اگر تمہیں ان چیونٹیوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم مرتے دم تک کبھی بھی چیونٹیوں کو پیروں تلے نہیں روندو گے۔ اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو۔ چیونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کے صدقے تمہیں رزق وسیع عطا کرے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعائیں نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی۔ ناظرین سوچو، اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے، اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے تو بخشا جائے، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔